اچھا شاہد صاحب، آپ نے جب میں نے آغاز میں بات کی تھی نا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر کیا مسائل چل رہے ہیں اس پر ہے. تو میڈیا کی توجہ سر اس وجہ سے ہے کیونکہ کل ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہوتی ہے. وہاں پہ ہمیں تمام لوگ نظر آتے ہیں، وزیر اعلیٰ نور الحق قادری کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، لیکن وہاں پر صوبے کے صدر موجود نہیں ہوتے. پھر آج ایک میٹنگ ہوتی ہے، اکبر صاحب کرتے ہیں، لیکن اس اجلاس میں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ موجود نہیں ہوتے. تو سر ایسے کامیاب ہوگا کہ جس میٹنگ میں وزیر اعلیٰ ہوں گے وہاں صدر صاحب نہیں ہوں گے، جہاں صدر ہوں گے وہاں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے؟ ایسے کامیاب کریں گے آپ لوگ جلسہ یا احتجاج؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ہم تمام کے تمام جماعت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کے پابند ہے. عمران خان صاحب نے ہی الیامین گنڈاپور کو ہمارا صوبائی صدر نامزد کیا، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. ابھی بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ پوری کی پوری جماعت اپنے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا صوبائی صدر کے طور پہ، پوری کی پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. جی دیکھیے، ہم پارٹی میں ڈسپلن کے پابند لوگ ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے پوری پارٹی تو دونوں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے سر. جی دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی جماعت کے ہیں، ان کا آپس میں بہت ہی اچھا ریلیشن شپ ہے اور انشاءاللہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ ضرور آئیں، آپ میڈیا جو ہے وہ ہمارے جلسے کو ضرور کور کرنے آئیں، آپ کو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد اس میں نظر آئے گی. اور رہی بات جی سیکورٹی کے حوالے سے، اگر آج کے اجلاس میں شاہد صاحب پشاور کے کئی ذمہ داران نہیں تھے، کوئی سب کے سب تھے، تمام لوگ شریک تھے. ہماری 3 ریجنز کی میٹنگ تھے مختلف اوقات میں، تمام کے تمام عہدیداران، تمام کے تمام ایم این ایز، تمام کے تمام ایم پی ایز، ہمارے ڈسٹرکٹ صدور، تنظیم کابینہ، سب کے سب ادھر موجود تھے. اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا تو شاید وہ مسنگ ہو. میں جنوبی اضلاع کا پریزیڈنٹ ہوں، خیبر پختونخوا کا. میرے تمام ضلعی صدور، مجھے یہ بتائیے سر، جنید صاحب کی پالیسی بیسکلی ہے کیا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ وہ کسی کو کہیں گے کہ پیسے دے کر کوئی لوگ لے کر آئیں، نہ ہی تو وہ کہیں گے کہ کتنے کتنے لوگوں کو جمع کرنا ہے، نہ ہی کسی ایم این اے اور ایم پی اے کی ڈیوٹی لگائیں گے. تو وہ ساری چیزیں جو ہم آپ کے پہلے یعنی 26 نومبر کے لیے 25 نومبر کے لیے جو ساری پریپریشن تھی یا جو ساری ہدایات مل رہی تھی، اس سے تو وہ الگ لائن لینے کی بات کریں تو وہ کون سی لائن ہے؟ انہوں نے کیا اپنی حکمت عملی دی ہے؟ جی دیکھیں، تحریک انصاف جو ہے وہ جلسوں کی اور پروٹیسٹ کی چیمپئن ہے. جدھر عمران خان صاحب نے کال دی ہے، سب اس جلسے میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پروٹیسٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس جلسے میں اس سے بڑی تعداد میں ہم سب پارٹیسپیٹ کریں گے. اور رہی بات جی وسائل کی، جی بالکل جلسوں کے اوپر وسائل درکار ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے، ہمارے تمام مقامی قیادت نے مل کے ٹرانسپورٹیشن کے اگر کوئی اخراجات ہیں یا جلسے جلوس کے اوپر جو اخراجات ہیں، ہماری مقامی قیادت ہی کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور ہم پہلے بھی کرتے رہے، آگے بھی کریں گے. اور اصل میں جنید اکبر نے جو پیغام دیا ہے وہ یہی کہ میں ایک عام کارکن. جی اس بار بھی آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا. اچھا سر یہ بتائیے، یہ جو حکومت کی طرف سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاہد صاحب؟ جی مجھے ابھی آ رہی ہے. جی سر، مسلسل حکومت کی طرف سے نا ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے عموماً وہی تاریخوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اہم ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہا ہوتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے. اب بات کی جا رہی ہے کہ ترک صدر نے بھی آنا ہے اور چیمپئنز ٹرافی کا بھی آغاز ہو رہا ہے. تو کیا واقعی کہیں کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ احتجاج کو 8 فروری سے کنٹینیو کیا جائے؟ جی دیکھیں، 8 فروری کو پاکستانی قوم کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. کچھ بیٹیاں آ گئے ہیں. مسلم لیگ نون جس نے 17 سیٹیں جیتے تھی، پاکستانی قوم نے ووٹ عمران خان کو دیا، تحریک انصاف کو الیکٹ کیا. فارم 40 مجھے کمپلیٹ کرنے دے کرن. فارم 47 کے ذریعے ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا. تو ابھی 8 فروری کو الیکشن ہوا تو ہم یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. تو ابھی حکومت اگر ہیلے بہانے بنا رہی ہے، اگر یہ الیکشن 11 فروری کو ہوتا تو ہم 11 فروری کو کال دیتے، اگر الیکشن 15 فروری کو ہوتا تو ہم 15 فروری کو کال دیتے. میں بڑا سادہ سا سوال کر رہی ہوں کہ یہ یوم سیاہ اسی دن کا ہوگا یا اسے آپ کنٹینیو کریں گے؟ یہ احتجاج کی صورت اختیار کرے گا، دھرنے کی صورت اختیار کرے گا، کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، فی الحال تو چیئرمین عمران خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے ہی لائحہ دیا کہ آپ لوگوں نے جلسہ کرنا ہے اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں پروٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں جو بھی
ہدایت ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے ملتی ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، بالکل ہم احتجاجی موومنٹ جو ہے آپ کو اس میں تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ ہم نے ان کو موقع دیا، مذاکرات کے نام پر ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، چائے بھی پی، کافیاں بھی پی، لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں، کیونکہ یہ بیساکھیوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی خود کا اختیار ہے، ان کو یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور یہ لاوارث بیچارے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بندے ہوئے ہیں۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کمزور ترین اور جن کا کوئی فیصلے کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چل چکا ہے، قوم کو پتہ چل چکا ہے۔ اسی طرح کے تانے سر حکومتی گزرا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے بھی دیتے ہیں کہ آپ کی جو قیادت تھی وہ مینج قیادت ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو سر رانا صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ احتجاج کیے ابھی تک، سر مجھے موقع دیجئے سر، میں رانا صاحب سے ذرا اس سوال کو لے کے چلوں آگے۔ حکومتی وزراء نے یہ بڑے تانے دیے سر کہ خان صاحب کے ساتھ مینج نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مینج ہوئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سر اب یہ بتائیے گا کہ 2 بار ڈی چوک پہنچے جو کارکنان وہ مینج تھے، اب تو یہ بغیر مینج ہوئی بھی قیادت آ رہی ہے آپ لوگوں کے ہی مطابق، تو اب کیسے روکیں گے انہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی ابھی یہ اس حکومت کے اندر پی ٹی آئی اسلام آباد میں آئی تو وہ سرکاری وسائل استعمال کر کے گنڈا پور صاحب ان کو اسلام آباد میں لے کے آئے، سرکاری گاڑیاں، سرکاری معاملات، سرکاری لوگوں کو بہت ایک کثیر تعداد میں لے کے آئے۔ تو اب تو جو ہے وہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں، اور آپ نے یعنی کہ جو ایک ہی وجہ تھی کہ اسلام آباد پہنچ سکے کیونکہ یہ کرینیں اور مختلف جو سرکاری وسائل، جو بڑی مشینری جو کنٹینرز کو ہٹاتی رہی، تو اس کے تحت جو ہے اب میرے خیال سے اب تو گنڈا پور صاحب اور جو جاوید اکبر صاحب ہیں ان کا آپس میں جو ہے، جنید اکبر صاحب، ان کا آپس میں جو ہے وہ معاملات سیٹل نہیں ہیں۔ تو اور ویسے بھی دیکھیں جو قوم ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ اس معیشت کا ہو چکا ہے، سارے انڈیکیٹرز بہتر ہیں، اور جس طرح کا 26 نومبر کو انہوں نے ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کیا تو ہم نہیں سمجھتے کہ عوام ان کے ساتھ اب نکلے گی۔ یہ بھی ان کا اگر یہ کوشش کرتے ہیں یہ پھر ایکسپوز ہو جائیں گے۔ کے پی کے کی حکومت نہ ہوتی تو تب یہ اتنے لوگ بھی نہ نکل پاتے، اور کیونکہ وسائل تھے سارے وہ استعمال، اب تو یہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو چندہ اکٹھا ہوگا، وہ لوگ کیوں چندہ دیں گے تاکہ ملک کے مفادات کے خلاف یہ کام کر سکیں۔ اب دیکھیں نا، جنید اکبر صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم صوبوں کے رستے بند کر دیں گے، تو صوبوں کے رستے بند کرنا جو ہے یہ تو دہشت گرد کرتے ہیں۔ تو جس طرح کی یہ ان کی ٹون ہے کہ پیسے نہ بھیجو، صوبے کے رستے بند کر دو، عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ عوام جانتی ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، تو اس کے اندر اس کے خلاف جو ان کی سازش ہے اس کو وہ پورا نہیں ہونے دے گی۔ صحیح۔ مجھے شاہد صاحب یہ فرمائیے گا سر، آپ کے جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آئی جی خیبر پختونخوا کسی کے کہنے پر تبدیل ہوئے ہیں، کوئی کارکن غائب ہوا تو پھر متعلقہ تھانے کے باہر جا کر آپ لوگ احتجاج کریں گے۔ کل میرے پروگرام میں حکومتی ترجمان بیرسٹر عقیل ملک صاحب ساتھ موجود تھے، جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وزیر اعلیٰ کی درخواست پر آئی جی خیبر پختونخوا کی تبدیلی ہوئی ہے۔ سر جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ رانا احسان کے صاحب کے نالج کے لیے کہ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالے، بیساکھیوں کے اوپر تو آپ لوگ آئے ہیں، جعلی فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے اور آتے ہیں ہمیں عوام کے بھاشن دیتے ہیں، بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں۔ جی دیکھیں، پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، پہلے بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے۔ اگر یہ اتنا ہی ان کو اس بات کا خوف ہے، دفعہ 144 نہ لگائیں، راستے نہ بند کریں، پولیس کا استعمال نہ کریں، ریاستی جبر نہ کریں، گولیاں نہ چلائیں، کنٹینر نہ لگائیں، آپ صرف ہمیں ایک ابھی مینار پاکستان میں کوئی بڑا لیڈر نہیں، میں اناؤنس کرتا ہوں دفعہ 144 کا آپ نفاذ نہ کرے، آپ راستے نہ روکے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی تمام قیادت بشمول نواز شریف، اس سے بڑا جلسہ میں نے نہ کر کے دیا تو میرا نام شاید تک نہیں ہوگا۔ ان کا لیڈر بگوڑا ہو کے لندن بھاگ گیا ہے۔ شرپسندی ہو رہی تھی تو روکا کیوں نہیں گیا؟ اور پھر جب 25-26 نومبر کو آپ کو روکا گیا تو آپ لوگ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ روکا کیوں گیا، دفعہ 144 کیوں نافذ کی جا رہی ہے؟ سر آپ بھی تو ایک فیصلہ کر لیں۔ کارکنان ہمارے شہید ہوئے، گولیاں ہمارے لوگوں کے اوپر چلی، ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، 9 مئی کے آڑ میں ہمارے ساتھ ہمارے کارکنان کی چادر اور چار دیواریاں جو پامالے ہوئی، ہمارے خواتین کارکنان کو سڑک کے اوپر گھسیٹا گیا، ہمارے لوگوں کو پارٹی سے الگ کیا گیا۔ 9 مئی کو کن کو پیدا ہوا، ہمیں 9 مئی کو کیا ملا؟ جی
पर हुई है देखिए तहरीक इंसाफ पिछले 28 साल से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है, एक भी गमला नहीं टूटा। ये कैसा एहतजाज था जो सवाबी से चलता हुआ डी चौक पहुंचता है और एक भी सरकारी शीशा नहीं टूटता। शाहिद साहब आपका जलसा 8 फरवरी को है सर, मुझे ये बता दीजिए खैबर पख्तूनख्वा में जो आईजी की तब्दीली हुई है वो किसके कहने पर हुई है सर? वजीर आला के कहने पर हुई है या किसी और के कहने पर हुई है? जी देखें, ये बड़ा ही हमारा जो तजुर्बा रहा है ब्यूरोक्रेसी के साथ, पुलिस के साथ। जी देखिए, हम पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने उस पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस पुलिस को हमने गैर सियासी किया, हमारे 10 साल इक़्तिदार में हमने एक भी पुलिस किसी के खिलाफ, उन्होंने शिकायत की। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। आपको शिकायत थी पुलिस को हमने गैर सियासी बनाया, एक ही लम्हे में 9 मई की आड़ में। सवाल का जवाब दे देंगे ना, मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर होता है शाहिद साहब, सवाल का प्लीज जवाब दीजिए ना। मैं उसकी तरफ आऊंगा, मैं मुझे पहले कंप्लीट करने दे, फिर मैं उसकी तरफ आऊंगा। जी देखे, उस पुलिस का बेड़ा गर्क किया गया, उस पुलिस को पॉलिटिसाइज किया गया, पुलिस को आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो ये शिकायत थी हमारा मौजूद है जो इससे पहले आईजी केपीके थे, वो तो हमने नहीं लगाया था, वो तो निगरान सिस्टम में ये लोग लेके आ गए थे जुल्म और जबर करने के लिए, तो यानी आपको शिकायत थी उनसे वज़ीर आला के कहने पर तब्दीली करने के लिए। तो ये राणा साहब, वज़ीर आला के कहने पर तब्दीली हुई है सर? नहीं देखें, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हुए केपीके के आईजी साहब को तब्दील किया गया है। इसका कोई जो है वो कोई सियासी पहलू नहीं है। ये इस तरह की तब्दीलियां होती रहती हैं और केपीके के चीफ मिनिस्टर के कहने पे तो नहीं, इसको ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आईजी साहब की जो है वो तब्दीली की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम हुए थे सर? जी, मेरे ख्याल से केपी के अंदर जो मामलात हैं, जो आपने जी नाकाम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको बेहतर नहीं कर सके। जो सूरत हाल है उसको वो बेहतर नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जहाँ समझा जाता है कि चीज़ों को ज़रा और बेहतरी के साथ चलाने की ज़रूरत है, तो ऐसी तब्दीलियाँ हो। इसको ऐसे कह लें सर, केपीके में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है वो वजह बनी आईजी की तब्दीली की सर? देखें, बिल्कुल अभी आपने देखा कुरम के अंदर जो मामलात थे और दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो डिटीरियरेट हो रही थी, तो वहाँ फिर आप अगर जो है वो चेंज ऑफ गार्ड्स करें तो इसी उम्मीद से करते हैं कि कोई बेहतरी लाई जाएगी। सर मुझे आखिर में मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि हम, क्योंकि कंपैटिटर हमारे भारत हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 38 लाख रुपए तक वाला जो है ना वो टैक्स से मुस्तस्ना हो गया है, तो हमारे पास कुछ है? पाकिस्तानी 38 लाख रुपए बनते हैं, तो हमारे पास है कुछ आने वाले बजट में जो सैलरी क्लास तबका है उनके ऊपर हल्का हाथ रखने की गुंजाइश? देखें, आपने प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुना और उन्होंने जो अभी रिसेंटली खिताब किया उसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स की जो शरह है वो फौरी तौर पे कम कर दूं। तो हुकूमत चाहती है कि जो सैलरी क्लास है उसको रिलीफ दी जाए। हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और अगर हम अपनी जो टैक्स अवेजन है और जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं उनको अगर हम लाने में कामयाब हो जाएं और टैक्स एवेजन को कम करने में कामयाब हो जाएं, तो बिल्कुल हम इसी काविश में लगे हुए हैं। और अगर हमें ये अचीव कर लेते हैं तो हम टैक्स रेट इंशाल्लाह अगले बजट में कम करेंगे। नहीं देखें, क्यों आप उम्मीद रखें, हर चीज हो रही है। FBR को जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाया हुआ है, वहाँ डिजिटाइजेशन हो रही है, वहाँ नई भर्तियां हो रही हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की 26-27 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाहिद खटक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू हो रही थी